سابق وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ زیادہ تر آئی پی پیز 40 پاکستانی خاندانوں یعنی گروپوں کی ملکیت ہیں۔ سابق وزیر کی جاری کردہ فیکٹ شیٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کنزیومرز نے گزشتہ مالی سال آئی پی پیز کو 1.93 ٹریلین کیپیسٹی پیمنٹس کی ہیں۔ 46 بلین ان دو آئی پی پیز کو ادا کیے گئے ہیں جنہوں نے کوئی ایک یونٹ بھی بجلی کا پروڈیوس نہیں کیا، اور 15% لوڈ فیکٹرز پر بجلی پیدا کرنے کے لیے 3 پلانٹس کو 370 بلین روپے ادا کیے گئے ہیں۔ ان بھاری ادائیگیوں کی وجہ سے حکومت پاور پلانٹ سے 750 روپے فی یونٹ، کول پاور پلانٹ سے 200 روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی ہے۔ گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ صارفین کو 60 روپے فی یونٹ بجلی فروخت کی جا رہی ہے۔ یہ صرف ان کرپٹ ٹھیکوں، مس مینجمنٹ اور نااہلی کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ واحد شعبہ ہے جس نے پاکستان کو 32 سالوں میں موت کے دہانے پر پہنچایا ہے، اور وہ آئی پی پیز ہیں۔ آئی پی پیز بجلی پیدا کرنے والی 90 پرائیویٹ اونڈ کمپنیز ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ ان معاہدوں کی قاتل ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے واقف ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا مالک کون ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کمپنیوں میں سے 28% شریف خاندان کی ملکیت ہیں، 16% مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملکیت ہیں، 16% آصف علی زرداری کی ملکیت ہیں، اور 8% پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی ملکیت ہیں۔ 10% اسٹیبلشمنٹ اون کرتی ہے، اور 8% اس میں چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، 7% عرب سرمایہ کاری ہے، اور 7% پاکستانی انویسٹرز بھی شامل ہیں۔ یعنی 78% صرف 3 گروہوں یعنی نواز شریف، آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کی ملکیت ہیں۔ اب اس سے آگے کا المیہ بھی آپ سن لیں۔ یہ وہ 90 افراد یا گروہ ہیں جن کے پاس پاکستان میں شوگر ملز، سٹیل ملز، سیمنٹ، کھاد، کپڑے، بینک، ایل پی جی اور گاڑیاں بنانے کے تمام لائسنس موجود ہیں۔ یہ پاور پلانٹس پاکستان کی کل ضرورت کا 125% بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی کے ساتھ لگائے گئے تھے، لیکن صرف 48% بجلی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن وہ قیمت کا کل 125% ہی وصول کر رہے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ 5 سالوں میں 6000 ارب دینے کے باوجود یہ ملک 2900 ارب کا مقروض ہے۔ یہ پیمنٹس کس طرح کی گئی؟ ایک تو یہ کہ ان میں تمام ادائیگیاں ڈالرز میں کی جاتی ہیں، دوسرا ان کو سبسڈی والا فیول دیا جاتا ہے، تیسرا ان کو ٹیکس میں بہت زیادہ ریبیٹ یا سبسڈی دی جاتی ہے، چوتھا یہ کہ ان کو کیپیسٹی پیمنٹس ادا کی جاتی ہے، نہ کہ اس پروڈکشن کے حوالے سے پیمنٹ کی جاتی ہے جتنا یہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے چاہے آپ نے اسے استعمال نہ کیا ہو، اور آئی پی پیز نے اسے تیار نہ کیا ہو۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے سینٹرل پریزیڈنٹ زبیر طفیل نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس کے ایگریمنٹس پر نظر ثانی نہ کی گئی تو پاکستان کو شدید کاروباری نقصان اور انڈسٹریل کلوجر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ زبیر طفیل نے کہا کہ اس سے شدید اکانومک ڈکلائن اور ایکسپورٹس بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئی پی پیز ایگریمنٹس کی وجہ سے پاکستان خطے میں بجلی کے مہنگے ترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے، اور پروڈکشن کاسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زیادہ پروڈکشن کاسٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں خریدار پاکستانی ایکسپورٹس کو نظر انداز کرنے لگے ہیں۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے صدر نے پچھلی گورنمنٹس کو ان کی پور پلاننگ پر کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا کہ پاور پلانٹ سے کیے گئے ایگریمنٹس پورے سسٹم کے لیے بہت بڑا درد سر بن گئے ہیں۔ زبیر طفیل نے خبردار کیا کہ اگر ان ایگریمنٹس پر نظر ثانی نہ کی گئی تو کنزیومرز کو سالانہ اربوں روپے کی بجلی کی پیمنٹ کرنا پڑے گی جو وہ استعمال بھی نہیں کرتے، اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ حکومت فوری طور پر ملک بھر کی تاجر برادری کے نمائندوں کی مشاورت سے آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹس پر نظر ثانی کرے۔